اس آیات کے تحت کیا بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ادن کثیرا کہ وہ پھر تمہیں تکلیف دیں گے. لیکن معاملہ کیا ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ شریف کے تمام قبائل کا اس بات پر اتفاق ہو چکا تھا کہ اب جو ہے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کروانا ہے, آپ ہمارے حاکم ہیں. تو آپ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ چند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ دنیاوی معاملات ڈسکس کر رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, جن کو کتاب دی گئی تھی وہ کچھ چھپا لیتے ہیں اپنے مال سے, اپنی نفس کے معاملے میں ان کو آزمایا جائے گا. تو اس مجمع میں عبداللہ بن ابی بھی کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اس نے اس طریقے سے الفاظ کہے کہ اے محمد اس طریقے سے تم آ کر ہمیں جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن کی آیات نہ سنایا کرو, ہمیں اس طرح تبلیغ نہ کرو, نصیحتیں نہ کرو. جس کو سیکھنا ہوگا خود تمہارے پاس آ جائے گا. صحابہ ہیں عبداللہ بن راہوے, تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں قرآن کی تعلیم دیا کریں, آپ ہمیں اللہ کے احکام سنایا کریں, ہم ہر لمحے ہر پل آپ سے حق کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. اب وہاں پر کھڑے ہو کر کیا ہوا, عبداللہ بن ابی کا اور عبداللہ بن راہوے کا, ان دونوں کا جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اتنا آگے بڑھا کہ ہاتھ پائی تک نوبت آنے لگی. تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں میں صلح کرائی, ان دونوں کو دور دور کیا اور جو ہے وہ سکون سے تسلی سے شانت رہنے کے لیے ان کو نصیحت کی. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام اس وقت ان دونوں کے درمیان بھی حاکم تو بن گئے. وہ الگ بات ہے کہ کسی نے دل سے تسلیم کیا یا نہ کیا, عبداللہ بن ابی کی منافقت جو ہے وہ اس ٹائم پوشیدہ تھی. تو آپ علیہ السلام پھر راستے میں جا رہے تھے اور سعد ابن ابی عبادہ سے ملنے جا رہے تھے جو اوس کے سردار تھے. تو یہ سارا واقعہ آپ علیہ السلام نے سعد ابن ابی عبادہ کو سنایا. تو سعد ابن ابی عبادہ نے کہا یا اللہ کے رسول آپ عبداللہ بن ابی سے صرف نظر کریں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہم تمام قبائل عبداللہ بن ابی کو اپنا حاکم چننے کے لیے متفق ہو رہے تھے. اب جو ہے وہ اس بات سے آپ کے ساتھ بہت اس کو حسد ہے, بغض ہے آپ کے ساتھ, تو وہ آپ کو اس طرح تکلیف پہنچائے گا. تو یہ آیات اس وقت آپ علیہ السلام نے سعد ابن ابی عبادہ کو سنائی کہ ہاں یہ بات جو قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایمان والوں کو, تبلیغ کرنے والوں کو تکلیف کا نشانہ بنائیں گے. اذن کثیرہ, وہ بہت تکلیف دیں گے باتوں سے, اعمال سے. اور پھر عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو ڈیٹیل سے آتا ہے کس طریقے سے اس نے غزوہ تبوک میں آپ علیہ السلام کے اوپر پیچھے سے حملہ کروا دیا تھا. غزوہ بدر کے اندر 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا. اسی طریقے سے جب آپ علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے چلے گئے تھے تو پیچھے سے مسجد زرار بنانے کا بھی مشورہ عبداللہ بن ابی کا ہی تھا, جس کو بعد میں آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑنے کا جو ہے وہ توڑوا دیا تھا, صحابہ کرام سے حکم دے کر توڑوا دی تھی اس مسجد زرار. اور پھر ایمان والوں کا کیا روش ہونی چاہیے, کیا طریقہ ہونا چاہیے, اور خصوصی طور پر آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اور تمام مبلغین جو بھی کوئی دین کی درس و تدریس کا سلسلہ لے کر آگے چل رہے ہیں, یہ سب کے لیے بات ہے کہ ان کو لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اور اگر تم صبر کرو گے, تقوی اختیار کرو گے, پرہیزگاری کی روش اختیار کرو گے, اللہ سے ڈرتے ہوئے, صابر شاکر رہتے ہوئے اپنی زندگی لے کر چلتے رہو گے, تو بے شک یہ سب ہمت جو ہے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ تمہیں مضبوطی کے ساتھ جما کے رکھے گا. دنیا میں ان تکالیف کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. تبلیغ کے معاملات میں اپنے آگے قدم بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما دیں گے, ہمت عطا کر دے گا, اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دے گا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اس تسلی کے بعد ہر انسان کو سچ بولنے کے لیے کوئی اور شک آنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا, اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. بس معاملہ کیا ہے, تقوی کے ساتھ چلتے رہنا ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے, پرہیزگاری کے ساتھ, اور صبر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو طنز کرتا ہے لوٹ کے 10 اس کو سنا ڈالی, نہیں, خاموشی اختیار کر لو, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دو, آخرت کے حضور, اللہ کے حضور اجر کے طالب ہو جاؤ.